अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। हुकूमत इस वीकेंड पर एक आईनी तरमीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट से पास करवाना चाहती थी जिसमें वो नाकाम हो गई है, लेकिन अब शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ये बाज़गश्त मौजूद है कि नई सफ़बंदी की जा रही है। हुकूमत 26 अक्टूबर से पहले एक कोशिश और करेगी और वो एक सरतोड़ और भरपूर कोशिश होगी कि आईनी तरमीम पास की जाएं। हुकूमत अपने इस हदफ को हासिल करने में कामयाब होगी या नाकाम, लेकिन इसने इस वक्त पाकिस्तान में एक वकला तहरीक की बुनियाद डाल दी है। इस वक्त मुख्तलिफ वकला रहनुमा इस हवाले से स्टेटमेंट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ रिटायर्ड जजेस, कहा जा रहा है कि वो वकला को अप्रोच कर रहे हैं कि आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए अदालत से प्रीएम्प्टिव कुछ ना कुछ होना चाहिए और इस मामले को अदालत में ले जाया जाए। पाकिस्तान की सियासी जमातें इस हवाले से जो सेंस कर रही हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने वीडियो बयानों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उमर अयूब, जरताज गुल और उसके बाद मुतअद्दिद पार्टी के रहनुमाओं ने ये वीडियो बयान जारी किए कि वो जिसके नाम पर वोट लेकर आए हैं, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनसे वफादारी करेंगे। वोट सिर्फ वहीं देंगे जहां पर इजाज़त दी जाएगी इमरान खान की तरफ से। गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सेंस कर रही है कि अभी भी आईनी तरमीम की गेम ऑन है और कोशिश की जाएगी हुकूमत की तरफ से कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा 26 अक्टूबर से पहले पास करवाया जाए। ऐसी भी इतलात है इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने बहुत से MNAs जिनको वल्नरेबल तस्वुर किया जा रहा है, उनको खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट करना शुरू कर दिया। उनको ये कहा जा रहा है कि वो वक्त जब तक ये वल्नरेबिलिटी मौजूद है, होवर कर रही है, उस वक्त तक वो खैबर पख्तूनख्वा में वक्त गुजारें। ये लतीफ़ा भी हमने पहली मरतबा पाकिस्तान की सियासत में देखा है कि वो लोग जो पंजाब की मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ से इलेक्ट हुए हैं, वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में महफूज तस्वुर नहीं कर रहे और खैबर पख्तूनख्वा में वक्त को गुजारने को तरजीह देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात, और ये जो आइन साजी है, जोड़ तोड़ है, इस मामले में भी फवाद चौधरी साहब का बड़ा तजुर्बा है। तो ये जो डिज़ास्टर क्रिएट हुआ है इसके ऊपर और इसका जिम्मेदार कौन है, इन तमाम मामला पर फवाद चौधरी साहब से बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माजी में आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ गुफ्तगू की है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि वो अपनी पार्टी के हवाले से और उसके मौक़िफ़ के हवाले से, इस आईनी तरमीम के हवाले से अब कुछ सफाइयाँ देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब सुनवाएं बिलावल। फवाद चौधरी साहब, बिलावल अब कह रहे हैं कि मुनासिब नहीं था जो गुफ्तगू इन्होंने की, जो जॉइंट पार्लिमानी पार्टी का इजलास इन्होंने चेयर किया कौमी असम्बली में, वहाँ से बाहर निकल के वो डेमोक्रेसी डे की मुबारकबाद दे रहे थे और पीपल्स पार्टी के आपके दोस्त साहब को क्या बताते हैं, उनको क्या कहने दिया गया था पार्टी लीडरशिप की तरफ से कि आपने इस तरमीम के हक में वोट देना है? कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय हुजूर पशेमा का पशेमा होना। बिलावल साहब ने अपने साथ वही किया है जो मरियम नवाज़ ने अपने साथ किया था। जिस तरह उन्होंने वोट को इज्जत दो के नैरेटिव के ऊपर एक सियासत में भरपूर एंट्री की थी और फिर उन्होंने एक आसान रास्ता चुन के अपनी सियासत तबाह बर्बाद की, बिलावल भुट्टो ने अपनी सियासत तबाह बर्बाद कर दी है। पहले इस हुकूमत का हिस्सा बन के अपने वालिद साहब के साथ सदर बनने के चक्कर में और सारा कुछ, और दूसरा उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए हैं जो बुनियाद ही हिला दी थी पाकिस्तान की आइन की, क्योंकि अब जुडिशरी ख़त्म हो जाती तो आइन तो प्रैक्टिकली ख़त्म हो गया था। तो ये बिलावल भुट्टो साहब की तो ये बातें, मेरा ख्याल है इस पे क्या बंदा बात करे, इन दोनों का। लेकिन दो कंडक्ट हैं, आपको क्या लगता है कि बिलावल, क्या अब उनको कोई नया टास्क मिल गया है कि उन्होंने अब कोई जमीन हमवार करनी है किसी आईनी तरमीम के लिए? पॉलिटिशियंस के अब ये जो बिलावल हैं, ये गए, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, बाहर निकले, विक्ट्री साइन बनाया, इनके वालिद सदर आसिफ अली जरदारी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए। अब जो बिलावल कह रहे हैं कि मेरी पार्टी के अंदर राय इसके ऊपर मुख्तलिफ है, तो फिर वो क्या था, वो जो वोट मांगने जा रहे थे मौलाना से, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? पूरी कोशिश की है बिलावल भुट्टो ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने, इन्होंने पूरी कोशिश की है पाकिस्तान के आइन के साथ खलवाड़ करने की। अब जब नाकाम हो गई है तो नवाज शरीफ साहब का ग्रुप भी चाहता है कि नवाज शरीफ के ऊपर इसका ब्लेम ना आए और बिलावल भुट्टो भी डिस्टेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑलवेज ऑर्फन। अब ये चूंकि नाकामी हो गई है तो हर शख्स अपने गले से उतार रहा है, बट फैक्ट इज कि इन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक जो सिलसिला है पाकिस्तान में एक फस्तायत को, बर्बरियत को सपोर्ट करने का, जरदारी साहब और नवाज शरीफ जिसके सरखेल है इस वक्त,
اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے پاکستان میں سیاست کو تباہ کر دیا, آئین کو تباہ کر دیا, اور یہ جو گھناؤنی سازش تھی, اب تو دیکھیں یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں رہ گیا. اس لیے جو بھی آپ نے کہا نا کہ ایک اور کوشش ہوگی آئین میں ترمیم کی, اب یہ نہیں ہو سکتی, ممکن نہیں ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ پارلیمنٹ سے بات نکل چکی ہے. اب بات ہے ججوں کے اوپر اور وکیلوں کے اوپر. اگر جج اور وکیل اپنے رائٹس کی اتنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے تو پھر انہوں نے رہ کے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اس کے نتیجے میں پہلی بات تو یہ لائرز کی تو پریکٹس ہی ختم ہو گئی, کیونکہ آرٹیکل 199 کے اندر جو امینڈمنٹس کی ہیں اور کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی سے کوئی معاملہ جڑا ہوا جو ہے وہ 199 میں سنی کوئی نہیں سکتا. پھر جو سٹرکچر بنایا ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے ججز کو کہ جی ہم جب مرضی ہر سال ایویلیویٹ کر کے گھر بھیج دیں گے, ٹرانسفر کر دیں گے, اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ حکومت کے خلاف آنا ناممکن ہو گیا نا. اور ساری پریکٹس وکیلوں کی تو حکومت کے خلاف ہوتی ہے, تو وکیلوں کی پریکٹس تباہ ہو گئی. ججوں میں کون آنریبل آدمی جس کا چھوٹی سی بھی عزت ہے جس کی, وہ جج بنے گا ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا اس میں؟ اور منظور علی شاہ یا یہ لوگ آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ میں رہیں گے؟ پھر ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ آئینی ترمیم اب چونکہ اس پہ پبلک ڈیبیٹ آ گئی ہے, لوگوں نے اس پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, چیزیں ہونی ہے, سو یہ پولیٹیشنز اب اس میں کچھ نہیں. تو ہم تو اب یہ خبریں دیکھ رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب نے جو احسان کرنا تھا پاکستان کے اوپر انہوں نے کر دیا ہے. آئی تھنک دا ہول نیشن شوڈ بی تھینکفل ٹو مولانا فضل الرحمان, اور کہ جس طریقے سے وہ اتنے پریشر کو بھی انہوں نے برداشت کیا اور وہ کھڑے ہوئے, اور الٹیمیٹلی پی ٹی آئی اور مولانا کا جو اتحاد ہے اس نے پاکستان کو ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا ہے, میں سمجھتا ہوں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں اور ناکامی یتیم ہوتی ہے, یہ جو خبریں آپ اسی سے جوڑ رہے ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے بھی اب کچھ لوگ یہ خبر دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو پاس نہیں ہوا مسودہ, یہ میاں صاحب کی کامیابی, اور وہ دل سے اندر سے نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاس ہوں, اسی لیے اتنا 4 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں سے یہاں ووٹ دینے آئے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ میاں صاحب تو اس نظام کی ہر فسطائیت میں اگر کوئی آدمی آرکیٹیکٹ ہے تو وہ نواز شریف ہے. اس بربریت کا جو آرکیٹیکٹ ہے وہ نواز شریف ہے. انہوں نے ایک جگہ کے اوپر بھی جو ان کا یہ کہنا کہ وہ کوئی انہوں نے کوئی آئین کی بات کی ہو, وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوں, ڈسپائٹ دیٹ کہ اس ملک نے بہت کچھ ان کو دیا ہے. ایک عام بزنس مین سے اٹھا کے ان کو 50 سال پاکستان کی عوام اقتدار جو ہے ان کو ملا ہے, اور عوام نے ان کو محبت بھی دی ہے, کنٹروورسی بھی ہوئی ہے پر محبت بھی دی ہے. لیکن اس کا انہوں نے جو انعام دیا پاکستان کے لوگوں کو وہ یہ 2 سال ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک کمپیریزن ڈرا کیا جا رہا ہے. اب حکومت کے جتنے بھی لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں جی آپ کے دور میں, فواد چودھری کے دور پہ, یعنی کہ ناٹ ود یور نیم, پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی فلاں ترمیم وہ جو فاٹا والی تھی وہ اسی طرح گن پوائنٹ پہ ہوتی رہی ہے, کون سی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, کون سا اعتماد میں لیا جاتا ہے, آئین سازی قانون سازی ایسے ہی ہوتی ہے. تو یہ جو کمپیریزن ہے اس جوڈیشل پیکج کے ساتھ اس آئینی ترامیم یا قانون سازی کا جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی, ڈو یو تھنک اٹس اے فیئر کمپیریزن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو بالکل ہی احمقانہ ہے, اس لیے کہ پہلی بات تو ہے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر آپ لیں اس کے اوپر تو 2 سال بحث ہوئی تھی کہ فاٹا نے جو ہے وہ مرج ہونا ہے یا نہیں ہونا. صحیح. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز, میڈیا, ہر شخص میں اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹس ہوئیں, بڑا ہوا اور ایک پورا پیپر بنا تھا, وہ چیزیں ڈسکس ہوئیں, کیبنٹ میں آئیں, بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی. اور ایک جس طرح 18ویں آئینی ترمیم وہ پارلیمنٹ کے اندر تو ایک ہی دن میں منٹوں میں پاس ہو گئی تھی, بٹ پارلیمنٹ سے باہر اس کے اوپر کئی مہینے ڈیبیٹ ہوئی تھی. تو اس لیے اس کا کمرے کا نام کمیٹی روم نمبر 5 کا نام کانسٹیٹیوشن روم رکھ دیا تھا, اس کے نتیجے میں یہ سارا ہوا تھا. آپ اس وقت پارلیمنٹ کور کر رہے تھے. اور اسی طریقے سے جو یہ ڈیبیٹس ہیں جو فاٹف کی مثلا جو لیجسلیشن جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کے اوپر مہینوں ڈیبیٹ ہو چکی تھی کہ کرنا ہے منی لانڈرنگ کے خلاف. تو ہمیں یاد ہے کہ وہ نیب امینڈمنٹس بھی کوئی 25-26 مانگ لی تھی اپوزیشن نے کہ یہ کر دیں تو پھر ہم وہ کر دیں گے, اور وہ انہوں نے کہہ دیا تھا یہ کوئی عدلے کا بدلے والی بات چل رہی تھی. تو یہ اس کا کمپیریزن اس سے یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے اور جس کا اب ڈرافٹ ہمارے سامنے آیا, پہلے ڈرافٹ پاس ہونے تک تو خوف ہی رکھ لیا تھا, وہ تو پھر جو ڈرافٹ ابھی آیا ہے پھر یہ لا منسٹر وغیرہ کو ملا تو وہاں سے کمیٹی کے لوگوں کو اور پھر میڈیا کو مل گیا, تو اس سے آپ دیکھیں لوگوں کے تو جو ہے وہ جو بھی آدمی آئین کو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے, قانون کو سمجھتا ہے, اس کی تو آنکھیں باہر آ گئیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں.
کہ آپ سپریم کورٹ کو ختم کر رہے ہیں, آپ چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ ختم کر رہے ہیں, آپ ہائی کورٹ کے جج کو جو ہے وہ ایس ایچ او لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ لے جا رہے ہیں, پوری جوڈیشری کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ ملٹری کی جو ایکسٹینشنز اور اس کے اوپر جو پروٹیکشن, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن لا رہے ہیں, آرٹیکل 199 کو آپ جو ہے وہ آپ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہ جزیات سامنے نہیں آئی تھی ابھی بلاول کی جو میں نے آپ کا آغاز میں گفتگو سنوائی, پہلے تو ہم نے دیکھا کامران مرزائے باہر, انہوں نے کہا کہ ایسی خوفناک ترامیم تھیں آرٹیکل 8 میں اور 199 میں کہ اگر وہ ہم کر دیتے تو بس پھر بیڑا غرق ہو جانا تھا. لیکن بلاول نے جو ہنٹ دیا ہے کہ دیٹ واز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ملٹری کورٹس اور سویلینس کا ٹرائل اور یہ سب کچھ تھا. تو آپ کے خیال میں یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, یا کہ اس کی اپلیکیشن کیا غلط لوگوں پر بھی ہو جاتی پھر؟ دیکھیں, یہ جو ملٹری ٹرائل کا ہے نا, ملٹری ٹرائل آپ کو یاد ہے, کلبھوشن یادو ایک بھارتی جاسوس تھا جس کو ہم نے بلوچستان میں اریسٹ کیا, اس کے بعد اس کا ملٹری ٹرائل ہوا. وہ ملٹری ٹرائل انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چیلنج ہو گیا اور وہاں پہ انہوں نے ہماری کنوکشن سیٹیسائڈ کر دی. انہوں نے کہا آپ رائٹ آف اپیل نہیں ہے سول کورٹ میں. پوری دنیا کے اندر جو ملٹری لاز ہیں ان کے اندر اب سیولائزیشن ڈالی جا رہی ہے, ورنہ ہوتا ملٹری ٹرائل کا کیا مطلب ہے. یہ جو ویسے تو ماشاءاللہ جو عمران خان کے کیسز, یہ جو نیب کا جج وغیرہ سن رہے ہیں, یہ بھی ملٹری ٹرائل ہی ہے. اس کا کون سا, یعنی پہلے سے طے کیے ہوئے فیصلے آپ نے سنانے ہوتے ہیں نا. اس لیے یہ جو ان کا معاملہ ہے جو سیولینز کے ٹرائل کا, اس کے اوپر انٹرنیشنلی بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کو نہیں مانتے. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے, یہ تو خیر ملٹری ٹرائل تو ایک پارٹ ہے نا اس کا, بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہی ختم کر دیا انہوں نے اس کو سب آرڈینیٹ کر دیا ایگزیکٹو کے. پرنسپل جو پہلی بات تو یہ نہیں کہ احمقانہ بات بار بار آپ کو کریں گے لوگ, کہتے ہیں جی پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے. بھئی نہ سپریم کورٹ سپریم ہے نہ پارلیمنٹ سپریم ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر سکتی ہے پارلیمنٹ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں یہ جو پروسیس بنا ہے, یہ جو عدالتیں بنی ہیں, اسمبلیاں بنی ہیں, پارلیمنٹ بنے ہیں, یہ 900,000 سال کا پروسیس ہے جس میں یہ بنی ہے. یہ کہانی ایسے نہیں کھڑی ہو گئی. آپ نے ووٹ ڈالنا ہے, وہ ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے, اس کاؤنٹ کے مطابق لوگ جو ہے الیکٹ ہوں گے. ادروائز تو بادشاہت تھی نا, ذل الہی ہوا کر, شیڈو آف دا گاڈ. ذل الہی کا کیا مطلب ہے, وہ کہتے تھے میں بادشاہ ہوں, مجھے اللہ نے ودیت کر دی, گاڈ نے ودیت کر دی ہے مجھے آرڈر. تو یہ جو اکبر بادشاہ یا الیگزینڈر یا چارلز فورتھ, یہ وہ سارے جو بادشاہ تھے, وہ تو پوچھتے تو نہیں تھے کسی سے, ان کا حکم جو تھا وہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا ڈیوائن حکم ہے تو آپ ایگزیکیوٹ کر دیں. پھر یہ جو اپنا ہابز, لاک, روسو اور ترقی ہوئی دنیا میں, اور ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یار یہ تو غلط ہے, یہ تو انسانوں کو برابر ہے سارے انسان, اور ہم نے ووٹ انوینٹ کیا تاکہ لڑائیاں نہ ہوں, جھگڑے نہ ہوں. آپ دوبارہ ہمیں 800 سال پیچھے جانا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں سیپریشن پرنسپل ہی ختم کر دیں. جو وزیر اعظم حکومت کے نیچے وہ کچھ لوگ یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو ولادیمر پوٹن غالباً بنایا جا رہا تھا یا کنگ جونگ اون بنایا جا رہا تھا, عبد الفتاح السیسی. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس. اس سے تو فرینکلی بہت اچھا تھا آپ 4-5 دن مارشل لا لگا لیتے اور یہ کام کر لیتے. آئین کو تو نہ بیڑا غرق کریں, جو آپ نے مشرف صاحب کے دور میں جو ہوا تھا, جو پی سی او جج نکالے تھے. آپ ججوں سے تنگ ہے نا, سمپل بات ہے, اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت چند ججوں سے تنگ ہے, ان ججوں کو نکالنا چاہتے ہیں اب اور ایک شخص کو نوازنا چاہتے ہیں. بڑی سمپل فارمولا. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جج جن کو چاہتے ہیں, جن کو کالی بھیڑیں کہا گیا تھا, جن کو یہ کہا گیا تھا ان کے ضمیر بکے ہوئے ہیں, ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور ہم ان کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہونے دیں گے. کیا یہ کرنے میں حکومت کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.